کے لیے اخلاص کا وہ طالب ہے، جبکہ وہ سارے ذرائع رحمت کے اس جماعت کو حاصل تھے جس کے لیے ہم آج آرزو کر رہے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں۔ یہ سب انعامات رب تعالیٰ نے اس جماعت پر فرما دیے تھے۔ اس جماعت کے بارے میں اگر اخلاص نصیب نہیں ہے کسی کو، اس کا سینہ صاف نہیں ہے، تو کس ہدایت کا طالب ہے اور کس توفیق کا طالب ہوتا ہے وہ اپنے رب سے؟ ہم زندگی میں ایک دفعہ زیارت طیبہ مدینہ طیبہ کی دعا کرتے ہیں، اور ایمان ہے ہمارا کہ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ سنن دارقطنی شریف میں یہ روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام کی جالی مبارک پر یہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے۔ اگرچہ نجدی ہر سال اس پر رنگ بھر دیتے ہیں تاکہ نظر نہ آئے، لیکن سن 99 سے 89 سے آ کر مدینہ پاک جاتا ہے تو جتنا بھی رنگ بھرتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہاں لکھی ہوئی، نظر آ جاتا ہے کہ جس شخص نے میری قبر کی زیارت کی میرے ذمہ لازم ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں۔ صرف قبر انور کی زیارت کرنے والا، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کا اعلان فرمایا، تو میں اس کی سفارش کروں گا اللہ کی بارگاہ میں جس نے میرے قبر کی زیارت کی۔ اور نبی کریم علیہ السلام جس کی شفاعت فرمائے، آپ کو اللہ نے اذن دی ہے، آپ جس کی شفاعت فرمائے اس کی بخشش ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ معذور ہیں، آپ کو اذن دیا گیا۔ آج تک لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ من الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کے آگے سفارش کرے؟ میں کہ کون نہیں، وہ جناب محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ بیزنے تو پڑھو، اس کو چھوڑ کر من پوچھتے ہو کہ کون ہے کون ہے، وہ کون نہیں ہے، حضور پاک ہے۔ ہوا کے دوش پر یہی روڈ ہے، اس روڈ سے جا کر آگے میں گاؤں میں گیا تو 8 مولوی آ گئے اس مسئلے پر میرے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے۔ اس بات کو کم از کم 40 سال ہو رہے، 8 مولوی آ گئے، یہی روڈ جاتا ہے وہاں سیدھا۔ من کون ہے؟ میں کون نہیں، حضور ہے، حضور ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں میرا شفاعت کا رشتہ تمہارا ساتھ امت یہ ہے کہ جو میری قبر کی زیارت کو آئے میں اس کی بھی شفاعت کروں۔ اور جن لوگوں نے حضور کی زیارت کی ہے، ایمان کے ساتھ کی ہے، مومن ہے، زیارت بھی کی، ان کا مرتبہ کیا ہے؟ ان کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ سب مومن ہیں، جنتی ہیں، پاک ہیں، اور یہ انعام رکھتے ہیں کہ وہ جہنم سے آزاد ہے اور جنت ان کے لیے لازم کر دی گئی۔ یہ ان کا مرتبہ ہے۔ ان کے ایمان میں کلام نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ معیار ایمان ہے، خود معیار ہے ایمان کا۔ آپ تو ایمان کی بات کر رہے ہو، معیار ایمان ہے۔ آپ جنتی کی بات کر رہے ہیں، وہ میرے جنتی نہیں۔ آج کل کچھ جماعتوں نے یہ نعرہ بنا لے کہ صحابی جنتی ہیں، تو میں نے کہا کملیا، اس سے زیادہ بات ہے، صرف یہ بات نہیں ہے کہ صحابی خود جنتی ہیں، نہ، صحابہ کی جو ایمان کے ساتھ زیارت کر لے وہ بھی
ان کا اپنے جنتی ہونے کا تو کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں کہ جس میں کوئی بندہ دو رائے رکھے گا. ٹھیک ہے. اور یہ حدیث پاک سیاستہ میں موجود ہے, سنن نسائی شریف میں بھی ہے, جامع ترمذی میں بھی موجود ہے کہ لا تمس النار مسلما رآنی اور آمرانی, اس مسلم کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی جس نے میری زیارت کی. جس نے حضور فرما رہے میری زیارت کی, اس کو جہنم کی آگ چھو نہیں. جائے وہ جلائے یہ تو دور کی بات ہے, لا تمس, ٹھیک ہے, چھو بھی نہیں سکتی. اور چھونے کے لیے بھی قریب ہونا پڑتا ہے نا. قرآن کہتا ہے اولئک عنہا مبعدون, چھوئے وہی چیز نا جو قریب آئے. تو قرآن پاک کہتا ہے کہ میں نے نبی کے ہر صحابی سے حسنہ کا وعدہ کر لیا, اور جن سے میں نے حسنہ کا وعدہ کر لیا ہے جہنم کی آگ ان کے قریب بھی نہیں جا سکتی. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, صاحبزادہ پیر سید محمد عرفان شاہ مشہدی, آسمان عالیہ بھکی شریف. ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون. ماشاءاللہ. سبقت لهم منا الحسنى, اس سے پہلے جن سے حسنہ کا وعدہ ہو گیا وہی ہیں جو جہنم سے دور ہوں گے. دور کتنے دور کہ جہنمیوں کی چیخیں بھی ان کے کانوں میں نہیں آئیں, حتیٰ کہ فضع اکبر سورہ اسرافیل کی آواز بھی ان کے کانوں میں نہیں آئے گی. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فضع اکبر بھی نہیں ہوگا, تتلقاهم الملائکہ, اور جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو اعلان ہوگا رک جاؤ, آگے قدم نہیں اٹھانا. کھڑے ہو جائیں گے, یا اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا سب ملائکہ اپنے اپنے کام چھوڑ دو, ساری ڈیوٹیاں چھوڑ کر میرے حبیب کے صحابہ کا استقبال کرتے ہوئے انہیں میدان حشر میں لے کر تتلقاهم الملائکہ. تلقا نہیں, تتلقا. تتلقا ہوتا ہے آگے بڑھ کے ملنا, ملاقات کر آگے جا کے. کئی لوگ پوچھتے رہتے ہیں جی آگے لوگوں کے جو استقبال کرتے ہوتے اس کی کیا دلیل ہے؟ میں کہوں جنتیوں کا استقبال اور ملائکہ کریں. الملائکہ ڈیوٹیاں چھوڑو, حاملانہ عرش تم بھی چھوڑو. الملائکہ سارے کے سارے فرشتے پہلے میرے حبیب کے صحابہ کا استقبال کر. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. آپ تھکے تھکے لگتے ہیں, اس مضمون پر جن کے دل خوش ہیں وہ زور سے کہیں سبحان اللہ. حبیب علیہ السلام کے صحابہ کی بات. ٹھیک ہے. تتلقاهم الملائکہ, اور قربان جائیں صحابہ کرام کہ اخلاص کا یہ عالم ہے کہ وہ بھول چکے ہیں اس بات کو کہ ہم نے بہت نیکیاں کی ہیں. بھول چکے اس بات کو کہ ہم نے بہت نیکیاں کی. نیک آدمی کی ایک یہ بھی نشانی ہوتی ہے کہ نیکی یاد نہیں رکھتا. جی جی
نیک آدمی کی یہ نشانی ہے وہ نیکی یاد نہیں رکھتا. کیوں؟ اس نے کلیم نہیں نہ کرنا ہوتا. کلیم کوئی نہیں اس کا یا وہ یاد نہیں رکھتا. اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ نیکی بولنے والی شخصیت سب سے پہلی کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق. آگے آگے ہوں گے نا، قائد ہوں گے صحابہ کے تو کھڑے ہوں گے تو ایک سوال کریں گے رب سے، یا اللہ یہ موت ہو گیا، اتنے فرشتے سارے اس کام میں لگا دیے، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا کیا؟ یعنی ہم نے کچھ کیا ہے کہ جس کے لیے اتنی عزت ہماری ہو رہی ہے؟ یقیناً یہ تو اپنے حبیب کے لیے کر رہا ہے، ہم اس قابل نہیں. ہم نے کیا کیا؟ فرمایا ابو بکر یہی تو تیری ادا ہے، تو بھول گیا کہ تو نے کیا کیا. میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اللہ تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. میں نے کہا تھا نا کہ اہل مکہ اگر تم مدد نہیں کرو گے میرے حبیب کی تو کوئی بات نہیں، اللہ خود مدد کرے گا اپنے حبیب کی. تو ابو بکر اس رات تم دو ہی تو تھے جو میری مدد بن کے آئے میرے حبیب کے لیے. ایک تو جو چلا میرے حبیب کے ساتھ، ایک علی جو حبیب کے بستر پر لیتا. دونوں مدد. سبحان اللہ. کیونکہ کہا تو تھا نصر اللہ، نصر اللہ کا مظاہرہ کس نے کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے، حضرت علی مرتضیٰ نے. فرمایا صدیق اس رات جب تم نے میرے حبیب کو اکیلے نہیں جانے دیا تو ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، آج بدلے کا دن آ گیا. تو نے ہجرت کیا، میرا حبیب اکیلا نہیں جانے دیا، ہم آج قبر سے حشر میں تمہیں اکیلا نہیں آنے دیں گے. سارے فرشتے سبحان اللہ سبحان اللہ. ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، آج کا دن ہے جس کا میں نے وعدہ کیا تھا کہ تم حبیب کی مدد کرو گے تو حبیب کی طرف سے مدد تمہاری آئے گی. آج آ گئی. اللہ اکبر. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق کا وعدہ یہ بھی ہے سونے ہو کہ انہوں نے کلیم نہیں کر کے رکھے بس آ کیتا ہے دے انسان کو جیسا آ کیتا ہے سن دے، وہ کر کے بھول گئے. یاد رب نے رکھے تبھی یاد دلا رہے. یہ تفسیر جو مرضی اٹھا کے دیکھ لو، اس میں یہ لکھا ہوا ہے. تو اتنے نیک لوگ ہیں مخلص کہ ان کو نیکیاں اپنی یاد بھی نہیں. سبحان اللہ. مخلصین کی طریقہ ہی یہ ہوتا ہے، نیکی یاد نہیں رکھتے، گن گن کے نہیں رکھتے. یاد رکھنے والا کام سارا اللہ کے پاس ہے. ملائکہ موجود ہیں، لکھ لیتے، عمل ضائع کو نہیں جاتا. بندہ گنوائے نہ گنائے اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ مخلصین کی جماعت ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ میرے مومن نہیں، ہم کوئی بڑا فرض نہیں ادا کرتے ان کو مومن کہہ کے. کیوں؟ تو مومن ہیں بلکہ معیار ایمان ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو ان جیسا ایمان بنا لے وہ بھی ہدایت پر ہو جاتا ہے. تو جو معیار ایمان ہو ان کا ہم یہ تذکرہ کیا کریں گے وہ مومن ہے. تو معیار ایمان کا، نمونہ ایمان کا، اور پھر سب ہے جس نے بھی ایمان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی سب. لیکن خاص وہ پوری جماعت خاص ہے
اور خاص جماعت کے جتنے بھی افراد ہیں، مومن ہیں، معیار ایمان ہیں، جنتی ہیں اور متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، مگر ان میں اتقا، سب متقیوں کا سردار حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ آپ کا مقام سب سے بڑا اتقا ہے، قرآن پاک نے آپ کو یہ لقب دیا ہے۔ وَسَيُجَنَّبُ هَلْ أَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ سبحان اللہ، آپ الاتقا ہیں ماشاءاللہ، اور بھی متقی ہیں۔ متقی بعد میں بھی ہو سکتے ہیں، صحابہ کے بعد بھی متقی ہوں گے، اولیاء بھی متقی ہوتے ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، لیکن اتقا ایک ہی ہے امت میں، اس کا نام ابو بکر صدیق۔ آپ کا اعزاز، سب متقیوں کا بادشاہ الاتقا۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان فی علوم القرآن میں قواعد کے تحت یہ لکھا ہے کہ دوسرا بندہ کوئی اتقا نہیں ہے، اتقا صرف ابو بکر صدیق۔ اس لیے متقین کا کہا کرو لیکن اتقیاء نہ بولیا کرو، یہ صرف صیغہ رکھا ہے پہچاننے کے لیے، وہ بندے نہیں ہیں۔ اتقا ایک ہستی ہے جس کا نام ابو بکر صدیق۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ اتقا الحمدللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں ہمارا جماعت کا رابطہ ہے الحمدللہ، وہاں ہم تاجدار الاتقا کا الگ سے ایک جشن کرتے ہیں۔ ایک تو جشن صبح صداقت ابھی گزرا ہے کہ ہماری جماعت پوری دنیا میں کرتی ہے، کیوں کہ رات میں معراج کی فجر حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کا لقب ملا، تو ہم اس لقب کا جشن کرتے ہیں پوری دنیا میں۔ ہماری جماعت کرتی ہے الحمدللہ، جشن صبح صداقت کرتے ہیں۔ اور آپ کا یہ لقب بھی آسمان سے آیا ہے۔ موطا امام مالک میں حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ نے تخریج فرمائی اس روایت کی، فرماتے ہیں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا کہ صدیق کا لقب آسمانوں سے آیا ہے۔ حضرت جبریل امین لائے حضرت جبریل امین لائے ہیں، اور حدیث شریف صحیح میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ جب رسول پاک نے پوچھا حضرت جبریل امین سے کہ معراج ہوئی اور یہ سفر ہوا، یہ عظمت و عظمت ہوئی، لیکن اس کو مانے گا کون؟ فرمایا مانے گا ابو بکر مانے گا، جس کا صدیق لقب رب نے دے کر مجھے بھیجا ہے، اس کا نام آج سے صدیق رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات۔ تو معراج کی سب کی جو صبح ہے وہ صبح صداقت ہے، شہنشاہ صداقت کی صبح ہے، لہذا 27 کو ہم جشن صداقت مناتے ہیں۔ لیکن الاتقا ایک اتنا بڑا عنوان ہے، اہل سنت و جماعت چونکہ علماء کثرت سے ہیں، اس لیے میں ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ الاتقا کسی بھی اور مکتب یا فرقے کے پاس اگر اس کا مصداق ہستی ہوتی نا تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ اس پر کیا کرتے۔ میں آپ کو پیغام دیتے ہوئے یہ بات عرض کر رہا ہوں، آپ کچھ محسوس کرتے رہتے ہیں کہ یہ لقب، یہ فلاں لفظ بنتا نہیں یا بنتا ہے تو اتنا بڑا نہیں بنتا جتنا لوگوں نے اس پر شور ڈال لیا ہے۔
میں کہہ رہا آپ کو یہ کہنے کا کوئی حق نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو منا لے بات اس کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ آپ محسوس ہی نہ کر سکیں کہ آپ کے پاس کتنا بڑا انعام ہے تو دوسرے لوگ کیا کریں گے؟ کرنا تو آپ نے. الاتقا جس کے سر پہ یہ تاج ہے نا، یہ اتنے بڑا جشن بنتا ہے کہ پوری دنیا کو بتایا جائے امت محمدیہ خلاصہ ہے ساری امتوں کا، صحابہ خلاصہ ہے اس امت محمدیہ کا، اور 4 یار خلاصہ ہے صحابہ کی جماعت کا. تو اس خلاصہ کو جو الاتقا اس میں سے نامزد کیا گیا اور جسے اعزاز دیا گیا، اس ہستی کا نام ہے ابو بکر صدیق. سید محمد عرفان صاحب مشہدی دنیا آپ سمجھ آئی؟ آپ کو یہ نہیں آئی؟ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ بڑا سا لقب بھی، بڑا اعزاز بھی، بڑا نشان، کوئی بڑے سے بڑا نشان بھی ایک سست قوم کے پاس ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا. ان کو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، بات ہے کہ اللہ نے تو دے دیا، آپ نے محسوس کتنا کیا کہ وہ ہستی ہمارے پاس ہے جس کے پاس یہ اعزاز ہے. آپ محسوس نہیں کرتے. واہ جی واہ. جب محسوس نہیں کرتے تو پھر آپ صرف یہ سوال کرتے ہیں کہ فلاں یوں کر رہا ہے، فلاں یوں کر رہا ہے، فلاں یوں کر رہا ہے. فلاں کو کرنے دو، اس کے اندر حوصلہ ہے، وہ جسے مانتا ہے اس کے لیے وہ کرتا ہے سب کچھ. اور آپ ٹھنڈے پیٹ ہضم کرنے کے عادی ہیں. الاتقا جیسے پر بھی آپ پر رد عمل کوئی نہیں ہے. تو الاتقا کے لیے تو پوری دنیا میں جشن ہو، اور ہم کرتے ہیں الحمدللہ. میری جماعت کرتی ہے، سنی جمعیت عوام پوری دنیا میں الاتقا کا جشن الگ کرتی ہے. اس بات پر خدا کا شکرانہ کہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو الاتقا کا تاج عطا فرمایا. اللہ کا شکر کرنا ہے اس پر. یہ بہت بڑا اعزاز ہے آپ کا. آپ پرہیزگار ہے امت ساری. اولئک هم المتقون، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم الراشدون. کیا کیا لقب ہے بھائی، اور کیا کیا اعزازات ہیں اس امت کے. تو راشدون کا بھی بادشاہ ابو بکر صدیق، مومنون کا بھی بادشاہ ابو بکر صدیق، اور اللہ کے مقرب بندوں کا بادشاہ ابو بکر صدیق، اللہ کے متقی پرہیزگار بندوں کا بادشاہ ابو بکر صدیق. اعزاز ہے. اور یہ فیصلہ قرآن نے کیا، الاتقا الاتقا قرار دیا. اور جن لوگوں کے پاس الاتقان موجود ہو وہ یہاں سارے اصول دیکھ سکتے ہیں کہ امام جلال الدین رحمت اللہ علیہ نے اس کو کس انداز سے صرف حضرت ابو بکر صدیق کو اس کا مصداق بتایا. گرامی قدر حضرات، آپ کی خدمات چھپی ہوئی نہیں. نبی کریم علیہ السلام اتنی اس پر آپ کو خوشی ہوتی تھی اور ہے. حدیث پاک مسند امام احمد میں بھی موجود ہے. فضائل الصحابہ میں امام احمد نے اس کی تخریج بھی فرمائی ہے. فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے اور حضرت ابو بکر و عمر دونوں آپ کے سامنے آئے تو ان کو دیکھ کر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ الذی ایدنی بکما. اس اللہ کی حمد ہے جس نے تم دونوں کے ساتھ میری مدد کی. سبحان اللہ. ارے اللہ کی حمد کرتے ہیں حضور کہ اللہ نے تم دونوں کے ساتھ میری مدد کی. سبحان اللہ.
वसीले से अल्लाह ने मेरी मदद की, अपने दीन की मदद की, अपने नबी की मदद की। तो मैं जो पहले बात नसरहुल्लाह के ज़िमन में अर्ज की, हजरत अबू बकर सिद्दीक के लिए, हजरत अली मुर्तजा के लिए, उसी बात के नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर दोनों के लिए फरमाया कि तुम दोनों की शक्ल में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल की मदद की है। माशाअल्लाह। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत से ये ऐलान फरमाया और हुक्म फरमाया और ये वादा भी फरमाया उम्मत से कि जो शख्स मेरे असहाब के बारे में मेरा ख्याल करे और मेरा ख्याल करते हुए इनकी इज्जत और आज़मत के लिए और इनकी मोहब्बत के लिए क़याम करे, खड़ा हो जाए, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह उसके साथ वादा करता हूं कि मैं उसके लिए, उसकी हिफाजत के लिए, उसकी इज्जत के लिए, उसके हुसूल दरजात के लिए क़यामत के दिन मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह खड़ा हो जाऊंगा जो दुनिया में मेरे सहाबा के लिए खड़ा हो। माशाअल्लाह। गिरामी कदर हजरात, ये खुलासा है इन मबाहिस का भी और बाद अज़ अंबिया व मुरसलीन उम्मतों में खुलासा है ये जमात मुक़द्दस। इनके बारे में अगर किसी के ज़हन में ये बात आ जाए कि ये जमात पूरी तरह मेयारी जमात नहीं थी, ये बात सोचने लगे अगर, तो फिर मैं इसे ये कहना चाहता हूं कि इस दीन में फिर उसके लिए क्या रखा है 15वीं सदी में कि जब पहले कर्न में वो पैदा हो, हुजूर से तिलावत सुने, हुजूर से तालीम हासिल करें, हुजूर के साथ तज़किया करें, हुजूर के साथ नमाज पढ़ें, हुजूर के साथ जिहाद करें, हुजूर के साथ तमाम अमल दीन इख्तियार करें। और किसी बदबख्त के ज़हन में 15वीं सदी में उनके बारे में ये शुकूक हो, आज वो किस मर्दे पर खुद को एक मुखलिस मुसलमान समझता है? क्या जरिया है उसके पास? क्या जरिया है, क्या वसीला है कि वो एक दावेदार दीन का बना बैठा है और जिनको सब सराय अपने अता फरमाए करम के, उनके बारे में शक का शिकार हो जाए? अरे वो शक का मकाम नहीं है, वो मेयारे ईमान है। अगर हम उनकी नकल भी कर लेते हैं तो अल्लाह ताला हमारा ईमान को कबूल कर लेता है। ये हद है जो आपके सामने मैं अर्ज कर रहा हूं। इसी तरह ये बात भी अर्ज करना चाहता हूं कि देखो, जैसे सहाबा किराम अलैहिम रिदवान है, सोबत में, ईमान में, जन्नत में, जन्नती होने में, तक़वे में, परहेजगारी में, अहले बैते अतहार जिनके लिए लफ्ज़ सब बोलते हैं ना, कोई एक चीज ऐसी नहीं कि असहाबे रसूल के लिए हम उसको ज्यादा मानेंगे और अहले बैते अतहार के लिए नहीं मानेंगे। माज़अल्लाह, अहले सुन्नत व जमात की अकीदा नहीं है। बल्कि मैं आपसे ये अर्ज करता हूं, हुजूर की हयात मुताहरा में जितने अहले बैत है वो सब सहाबा है। अहले बैत का लफ्ज़ अगर किसी की बोझ रखता है ना कि मैं अहले बैत को डायरेक्ट नहीं मान सकता, सहाबी कह के मानता हूं, तो ये बहुत बड़ी बदबख्ती। अगर कोई ऐसा बंदा हो, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर इनके इखलास के बारे में किसी को शक है तो फिर किस किस्म का मुसलमान है। इसी तरह मैं ये अर्ज करता हूं कि अहले बैते अतहार का जो मिस्दाक लोग हैं ना, जैसे सहाबा मोमिनीन के अव्वलीन मिस्दाक हैं। मोमिन का लफ्ज़ जहां भी कुरान में आता है उसके पहले मिस्दाक सहाबा है ना, ये सामने जो है। इसी तरह से अहले बैत के अव्वलीन मिस्दाक जितने लोग हैं वो सब सहाबा है।
صحابیات بھی ہیں اور صحابہ بھی ہیں. آپ کے دل میں اگر تنگی ہے نا اہل بیت اطہار کے لیے تو وایا صحابہ شاید آپ کو برداشت ہو جائیں. اگر آپ کے سینے کھلے نہیں ہیں نا اہل بیت اطہار کے لیے, اگر مجھے توقع نہیں ہے اس بات کی, لیکن یہ ایک طور کرام ہے, اس طریقے پر بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے, کہ اگر آل رسول اور اہل بیت اطہار کے عنوان کے لیے آپ کے سینے تنگ ہیں تو اس لیے کشادہ کر لو کہ یہ سارے صحابہ کرام ہیں کہ اب بھی نہیں کھلتے. پھر تو بڑا پٹھے جندرے لگ گئے بھائی, پھر تو ہمارے پاس علاج ہی کوئی نہیں اس کا. مطلب ہے کہ کون ہے جو اہل بیت ہے اور صحابی نہیں. مثلا حضرت جعفر طیار, حضرت عقیل ابن ابی طالب, حضرت امیر حمزہ, حضرت عباس ابن عبد المطلب, حضرت عبداللہ ابن عباس, حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب, حضرت ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب, حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. یہ سیدھے سباؤ اگر اہل بیت اور اہل رسول کا آل رسول کہلا کے آپ کو اپنے اپنے سے نہیں لگ رہے اگر, تو اس طرح لگیں گے کہ یہ سب صحابہ ہیں. ہون تو انج ہو گئے ہو بھئی, مطلب نہ ہوں نہ آتے نہ کسی کم جو گئے نہیں رہو. اللہ اکبر. بہت ہو گئے ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بس کر رہے مر گئے نہیں, ایسا نعرہ بھی ڈال لو, رو لے آنا سی اپنے یوگا. بات سمجھ آئی آپ کو یا کوئی نہیں آئی؟ مطلب ہے جعل رسول نہیں سگو لاندی پئی تے صحابی رسول تے ہے جے نا, یہ دیکھ بھی شکر لگ پہ ہو, بس صحابی نہیں رہے. اللہ اکبر. چوکا اوکھا ہو گیا کم سوکھا ہے. آنکھوں دعا ہے سیتا نہ لسی مننے سوکھا کر دینا نا. تو انہوں میں ایڈے کیوں وہیں دیکھ وچ پہ گئے ہو. یہ مندے ہو تو آپ کو باسی اہل بیت ہونے نال بھی مننے ہیں, صحابی ہونے نال بھی مننے ہیں. بے شک. کیا بات. ایسا کو جا کا من بھی ہوئی باتوں کو بے گئے ہو تو سچے ہی بیٹھے ہو, کیونکہ سستی تو کر دے ہو نا. جب سستی کر دے ہو تو پھر یہ کچھ پڑھنا ہو رہا ہے تو ہم تو چال ہی بول گئی یہ لفظ بولنا کی یہ تھی ایسا. اہل بیت اطہار ہیں یہ, اور جو اہل بیت اطہار ہیں سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے کہ وہ اجر میں بھی دوہرے ہیں, مرتبے میں بھی دوہرے ہیں. سبحان اللہ. نوٹ کرو یہ بات. وہ آیت آتی ہے آپ کو جو ان کے اجر دوہرے والی ہے, نہیں ہوتی؟ سن لو. من يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. ماشاءاللہ. یہ ہے ان کے حق میں, یہ صرف اہل بیت کے لیے. سبحان اللہ. اجرہا مرتین, صرف اہل بیت اطہار کے لیے. مرتین کا لفظ نوٹ کرو. قرآن شریف جا کر 22واں پارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور جو 21واں جہاں ختم ہو رہا ہے وہ بھی یہ آیت یہی بتا رہی ہے. پڑھو وہ بھی آیت یہ آ جائے گی. یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا.
یہ دونوں آیتیں دورے حکم پر ہیں. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها. جب ہر مومن نیکی کرے تو 10 نیکیاں 10 مثلے. اہل بیت رسول نیکی کرے تو 20 مثلے اللہ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. یہ وہ دلیل میں عرض کر رہا ہوں کہ ریڑکے اور چک عالم بھی جدا انکار کوئی نہیں کر سکتا. واہ بھائی واہ حضور قبلہ. سبحان اللہ. تم سمجھ آئی جی؟ سبحان اللہ. بالکل میں اسی طرح کر رہا ہوں کہ میں تو ہوا ہے نا کہ تم 10 سے پہلے جنت میری ہوئی ہوتے سے یہ تو تہمت لگی ہے اس گل دی بھائی بھی مناظرے کر دیں. کیا بات ہے سید بات. کیا اس لیے میں اس معیار کی بات آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. کوئی بات نہیں ہے اس کا کوئی انکار کرے کہہ دے وہی اجر مرتين کہ ہم قائل نہیں ہیں. میں کہ قرآن دے چاہ کے مناظرہ کر سکتا منیت المسلی چ نہیں کر سکتا. قرآن جو کر سکتا دو حاضر ہے کہ نہیں. نصوص شریعہ قرآنیہ. لہذا صحابہ کرام علیہ الرضوان علیہ شانہ میں ساریاں انہیں موجود ہیں. تجھے بات میں ہوتا بھی ذکر کرنا پیا تو ہم سمجھ آئی تسی سبق ہو گئے ہو کہ جی میں پتہ نہیں ہے کی بیان کر رہے. اے نہیں اہل سنت و جماعت کا مطلب یہ ہے کہ محبت اہل بیت میں بھی کامل ہو اور عزت صحابہ میں بھی کامل ہو. سبحان اللہ. بس سمجھ رہے ہو گئے نے. اور دوسرا موضوع زیادہ نہیں بیان کر دیں. اگے ہو ہی رہا ہے. صرف ایک روایت تمہیں سنانا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہ روایت تو اس واسطے سنا دینا کہ اہل بیت طاہر کے بارے کوئی بندے کہنے نہیں عقیدت مند اس طرح بیان کر دیں گلا. وہ سستی دی بیان کرنا جنہ تسی جان دے ہو عقیدت نال میری گل نہیں سن کر دے. کوئی بھی نہیں عقیدت نال کرتا. صحابہ کرام حقیقت نال ہی کرتے ہیں سارے دے سارے ہی. سبحان اللہ. لیکن اے سستی دے بارے تے کسی نو وہم ہے ہی نہیں بھائی انہوں نے میری کوئی عقیدت نال کرنی سی. دوسری پڑھو مذرک. چلو بس آخری روایت پیش کرنا ہو غیر تبصرے تو اور شاید تسا نام اس سنی ہوئے کدی. میرے کو اس وقت فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے اثر عربی بیروت دی چھپی ہوئی صفحہ نمبر 258 تو یہ روایت پیش کرنا پیا. عن قیس بن ابی حازم قال جاء رجل الى معاویہ فسأله عن مسألة فقال سل عنها علی بن ابی طالب فهو اعلم. قیس ابن ابی حازم کہندے نے ایک کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور مسئلہ پوچھا. سألہ عن مسئلۃ ایک مسئلہ پوچھا. فقال
حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا سل عنہا علی ابن ابی طالب، اے مسئلہ حضرت مولا علی سے پوچھو، فہو اعلم، سبحان اللہ، وہ زیادہ علم والے ہیں، وہ زیادہ جانتے ہیں، اس لیے ان سے پوچھو۔ وہ آدمی حضرت معاویہ کا عاشق تھا۔ فقال، اس نے کہا، اس آدمی نے، یا امیر المومنین، حضرت معاویہ کو کہا یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، جوابوں کا فیہا احب الی من جواب علی، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اور جو جواب آپ دیں گے وہ علی کے جواب سے مجھے زیادہ پسند ہے کہ آپ کچھ فرمائیں۔ اب آپ کو یقین آ گیا، پوچھ بھی حضرت معاویہ سے رہا ہے اور عقیدت مند بھی اتنا ہے کہ حضرت علی کے جواب سے اس کو حضرت معاویہ کا جواب زیادہ پسند ہے، باقاعدہ کہہ رہا ہے آپ سے۔ فقال، پس کہا کس نے؟ حضرت امیر معاویہ نے، بے سما قلتا، بڑی بری بات کی تم نے، بے سما قلتا، جو تو نے کہا۔ اب میں آپ کے لیے صرف گوجرے یا ڈسٹرکٹ منڈی بہدین کی نزاکت کے پیش نظر بے سما قلتا کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ تو نے برا کہا، کیونکہ بے سا کو برا تو آپ بھی سمجھتے ہی ہیں نا، ورنہ اور ضلعوں میں کرتا ہوں کی موقعی کی بکواس کی، ٹھیک ہے۔ بے سما قلتا، بہت برا کہا تم نے، وَلْعُومَ مَا جِئْتَ بِهِ، یہ کیا کمینی حرکت ہے جو تو نے کی؟ لَقَدْ كَرِهْتَ رَجُلًا، تو اس شخص کو ناپسند کرتا ہے، كَرِهْتَ رَجُلًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَغُرُّهُ الْعِلْمَ غَرًّا، اور تو اس بندے کو ناپسند کرتا ہے جس کے علم پر محمد مصطفیٰ کو فخر ہے۔ حضرت سلمان فارسی کی روایت نہیں سنا رہتا ہے، کیونکہ 100 گلاں دی ایک گل، ٹھیک ہے۔ حضرت سلمان کی آنکھ دے سن ہے تو گل ہی وکری، مقداد کی آدن، ابو ذر کی آدن، حضرت بلال کی آدن، وہ گل نہیں سنا دے، حضرت معاویہ کی آدن ذرا اور سنو۔ لقد کرہتا رجلا، تین وہ بندہ پسند نہیں، انہوں تم ناپسند کرنا ہے۔ کان رسول اللہ یغرہ العلم غرًا وَلَقَدْ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ، البتہ تحقیق اسی بندے کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىٰ غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ او بدبختہ، تینوں وہ بندہ پسند نہیں جنہیں واسطے رسول اللہ نے کیا ہے کہ تو ببندر ہے ہارون، موسیٰ جنہیں موسیٰ واسطے ہارون سن، علی انج تو محمد مصطفیٰ واسطے، بس ایک گل نہیں ہو دے بچ کہ تو نبی نہیں ہے، ہارون نبی ہوئے باقی تو برا میرا، کیونکہ ہارون اخی فرمایا نا، ہارون میرا برا ہے، ٹھیک ہے۔ کی فرمایا نے حضرت ہارون نو یاد ہے جی؟ اس تو بھی پہلے کی فرمایا، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، ٹھیک ہے جی۔ یعنی ہارونہ تو شروع نہ ہے، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا بڑی بڑی گل ہے اور رہ گئی سی پیچھے، تاں جناب تو تھوڑا پہلو پڑھایا تم۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي
امری بولو نہ ہونا واہ سبحان اللہ وجعل لی ایک تے میرے واسطے خاص کریں سبحان اللہ اجعل لی وجعل لی سمجھ آ رہی ہماری صاحبان لی دی بھی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی لکا لکم آلکم لکے لکما لکن لی لنا ساڑھے واسطے نہیں میرے واسطے یہ حضور میں فرمان لی تاکہ متوجہ کرنا پیا علی کی چوری واسطے نہیں لی محمد مصطفیٰ واسطے سبحان اللہ خاص لی واہ واہ اقتکار میرے واسطے نو اقتکار کی وزیر تے وزیر کیڑا ہوتا ہے قرآن دے نقطہ نظر نال آج کل دا نہیں لا تجر وازرتم وزر اخرى یہ میرے واسطے وزیر کرتے کی مطلب میرے بھار بنا دے واہ واہ وجعل لی وزیرن وزیر دی ڈیوٹی ہے وزیران بھی باہر چکا ہے اردو وچ بھی وزیر ہوئے نا باہر چکے بات چکے اچھا جی باہر چکے لیکن آج کل ہے جڑا باہر پورا پاک رکھے لیکن میں قرآنی وزیر دی گل کر رہے وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي سبحان اللہ لہذا ہون انہوں دوجے کسے دے آل وچوں بھی نہ سمجھنا کیونکہ بعض بدبخت جڑے نا وہ کہنے نے علی آل کسی ہوری دے نے علی آل ہوری دے نہیں من آلی لی بھی نے وزیر بھی نے تے اہل محمد بھی نے جو کچھ نہیں نا اس ساری گل وچوں وہ بھی حضور نے خود دسے ہیں تو صرف نبی نہیں باقی جڑی گلاں دے چ ہو گئی ہیں موسیٰ علیہ السلام کر دیتی ہیں ہارون علیہ السلام واسطے سب ہے نہیں دے وچ لی بھی ہے میرے جوگا بھی ہے میرا وزیر بھی ہے میرے آل وچوں بھی ہے تے آخی بھی ہے ہن بعض بندے منہ نہ متھا جن پہاڑوں لتھا آدھن حضرت علی بھائی بھی نہ کیا کرو میں کو کمڑیا نہ تو قرآن پڑھے نہ حدیث پڑھیا بیا نہ آکھو تو کہ نہ آکھو من وہ بھی تو 10 من نہیں دے دے بیا سارے فقیریاں والے مولوی بھی بڑے پھر دے ایسے بھی بیا کا کہ نہیں ہونا دے اور وہ بھی زمانے دے رب بھی آکے بیا ہے رسول بھی آکے بیا ہے ہارون آخی سبحان 15واں پارہ سورہ تا آئی ہے نا جی یہ تو پڑھ رہے ہیں انجی ہے نا سورہ تا ہے بس ہارون خشتر بی عزری مددگار بھی مددگار بھی ٹھیک ہے مددگار بھی بنا دیتا نا ان تو میں انت منی بمنزلت ہارون دی تقریر پہ کرنا نا اور اللہ دے بندے اے بول ہلکا کرنے والا بھی تے مددگار بھی ہوئے اشرکو فی امری سبحان اللہ ایک مولوی بیڑا جیا کھتا جیا انجی کھتے پہ گیا کہندے عمر جڑا ہے دے وچے اشرکو فی امری دے میں شریک نہیں کیوں عمر نبوت دی گل ہے تے میں کیا عمر نبوت نے تو کو تعین کر لیا ہے کیونکہ یہ تھے اولی عمر نے سارے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم اور بخاری شریف کے لیے 2 اٹھا کے دیکھ من عطا میری فقط عطانی ومن عصا میری فقط عصانی اے اولی الامر نے کئیرہ دی اطاعت محمد دی اطاعت ہے کئیرہ دا انکار محمد دا انکار ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو جس چیز دی منع کیتا ہے سرکار نے وہ کی ہے
نبی نہیں، غیر انہ لا نبی عبادی، بس اے گل دا فرق ہے کہ نبی نہیں، شریک عمل ہو، معاملہ بھی ہے کہ چلاؤ گے، مددگار بھی ہو، اخی بھی ہو، وزیر بھی ہو، آل بھی ہو تو میرے بھی ہو۔ ہون حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دا بیان ہے جی ختم نہیں ہویا ذرا سنے دے تو انہاں دے بیان اتے میری تقریر انشاءاللہ ختم ہو جائے دی۔ وَقَانَ عُمَرُ اِذَا أَشْكَلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ يَأْخُذُ مِنْهُ۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت عمر نو جدو بھی امور خلافت دے اندر، علم دے اندر، فیصلے دے اندر کوئی مشکل پیش آؤندی سی، یاخذ منہ، حضرت عمر فاروق دا حل پکڑ دے سانا علی مرتضیٰ کوڑو۔ ماشاءاللہ۔ معاویہ فرمایا، حضرت معاویہ خود فرما رہے ہیں، حضرت عمر دے بارے حضرت معاویہ فرما رہے ہیں لفظ۔ ہون سمجھو وَلَقَدْ شَهِدْتُ عُمَرَ وَقَدْ أَشْكَلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَقَالَ هَا هُنَا عَلِي۔ فرمانے بارا ایسا تجربہ کیتے ہیں حضرت عمر دے کھول ہو گیا کہ آئیتے مشکل آئی ہے کہ ناری علی بھی آتے ہیں کہ حضرت عمر نے آکیا اور جدو بھی مشکل ہوتی ہے تیرا مشکل کو شانو بھی ہوتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا حبیب اللہ، 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 لبیک 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 یا حبیب اللہ۔ آستانہ علیہ بھکی شریف۔ واہ حضور سبحان اللہ۔ امام احمد بن حنبل لے آج کل تسی مولوی جی نا منہ کھرائے ہیں نا اور لون اس گلے دا مار دینے بجڑا بندہ حضرت علی کی گل کر دے یہ ہوئے حضرت فاطمہ تزار یہ ہوئے اور میں کہ بیمانہ کتیا شیعہ نہیں ہوئے تو ابھی نہ کچھ کھا گئی اللہ یا رسول اللہ ہاتھ جاریہ یا علی۔ واہ 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 واہ۔ حضرت مولا پاک علی مرتضیٰ شیر خدا آپ دے مرتبہ حضرت خاتون جنت دے مرتبہ نام مننا ایدہ نا سنیت رکھ لیا جی۔ یہ سبق کہیں پڑھایا ہو تو انہوں آپ پہ بے ایمان، کدے کو پڑھ گئے ہو؟ پڑھایا نہیں، آپ پہ بے ایمان ہوئے۔ اے تو کاری تارک تقریر کرتا ہے تو پیو آگے پڑھایا تو کوئی نہیں پڑھ آپ پہ ہی گیا۔ اے گل نہیں ہے اس واسطے تشیع تائیں کہ تبرہ پہ کرنا ہے کوئی یا صحابہ کرام علیہ الرضوان دے حقوق وچ کمی کوئی کرنا ہے اے تشیع نہ ہے۔ ہاں یا اہل سنت و جماعت دے عقائد وچ جڑا اہل بیت اطہار دا مقام ہے اس مقام دے وچ غلو کرے، اگر غلو کرے گا تو پھر بھی اس کو کیا جا سکتا ہے لیکن غلو تو کرے۔ جے وہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دے شان مندہ جو صحابہ کرام بیان فرما دے، قرآن بیان فرما دے۔ اچھا جی آخری لفظ حضرت معاویہ نے سن لو، فرماتے نے اٹھ اتنی جھاڑ کرنے تو بعد لفظ بولے نے کم اٹھ کرو دا لا قام اللہ رجلیکا
خدا تینوں تیرے پیروں تے کھلونے جو کہنا یعنی روڑا ہو کے مرے دفع ہو جائے لا اقام اللہ رجلیک، تیرے پیروں تے خدا تین کھلونے دی توفیق ہی نہ دے بھی اے لفظ بول رہے ہیں تے جے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نزدیک حضرت علی ای ہو جائے نے تو ہن دسو میں تو آخری دانا ٹوا چھڑیا اس واسطے بس تساں اے نہ آکھدے رہو جی اے تے پتہ نہیں کی کردے رہے اے کی کردے رہے میں کہ امام احمد بن حنبل اہل سنت دے امام نے غوث پاک دے بھی امام اے تے جان دے ہن غوث پاک شہنشاہ بغداد دے بھی امام آپ نے حدیث پاک اے بھی جان دے بھائی امام بخاری دے بھی استاد نے اے بھی پتہ جے نا امام بخاری دے بھی استاد نے بلکہ امام بخاری دے استاداں دے بھی استاد نے اللہ اکبر صرف ایک لفظ حضرت مولا علی شیر خدا کے بارے عرض کرنا ایک لفظ سنانا چاہنا صرف فرماندے نے مولا پاک علی مرتضیٰ اہدیہ لرسول اللہ حلت مسیرت صداہا حریر حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو ایک جبہ مبارک حلہ مبارک ہدیہ کیتا گیا جس حلہ مبارک دے اتے کام ہوئے اسی حریر دا کڑھائی ہوئی سی صحابی رسول خرید کے لئے شوق نال سرکار دی بارگاہ پیش کر دیتا آپ نے قبول فرما لے کالا حضرت علی فرمانے کالا دے فائل ہوئے ارسلہ بہا الیہ رسول پاک نے وہ اللہ میرے کول گل دیتا وہ اللہ مبارک آپ نہیں پہنے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نو بھیجے ہے رسول پاک نے تو اتائیتو ہوں فقلتو لے کے تے حضرت نبی پاک کی خدمت جو حاضر ہو گئے تے کیا عرض کی تھی حضرت مولا علی نے عرض کی تھی ماذا اسرعو بہا البسوہا ام لا میں ایدہ کی کرا یا رسول اللہ پالما یا نہ پاما یعنی اے جڑا جبہ مبارک میرے کو گھلیا جے ایدہ کی کرا جی ماذا اسرعو بہا البسوہا ام لا پہننا یا نہ پہننا ایک کیوں جبہ مبارک نے کیا تو تھی پا لیں دے لے کے کوڑ آگئے یہ تو سمجھ لینا تسا حضرت علی مرزا کس طرح رمز جان دینے سرکار دی قالا فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے انی لا ارضا لکا ما اکرہ لنفسی میں تیرے واسطے وہ چیز پسند نہیں کرتا جڑا اپنے واسطے پسند نہ کرا میں نہیں پایا اس واسطے میں نہیں چاہتا وہ تم ہی پاویں جب چاہتے نہیں کہ بھیجیا کیوں ہوئی اللہ اکبر حضرت مولا علی شیر خدا نے بھی اتنے پہنے نہیں لے کے آگئے ان کو پوچھن لگے بپاہاں یا نہ پاہاں جیڑی چیز ان چھپی سی ہوتے بارے آ کے سوال کیتا ولیکن اجعلها خمرا للفواتن فرمایا تم یہ نہ پائی کیونکہ میں نہیں پانا پسند کیتا تو جیڑی شاید میں نو پسند نہیں میں علی واسطے بھی انہوں پسند نہیں کرتا اے دوپٹہ بنا چڑھ فاطمہ نو دے دے زینب نو دے دے ام کلثوم نو دے دے چھوٹے بچیاں نو دے دے بچیاں نو دے دے دوپٹہ اے دا بڑا خود نہ پہنی اللہ آپ نہ میں پہنے نہ تو پہن صرف انی لا ارضا لکا ما اکرہ لنفسی اتنے الفاظ مبارکہ ایدے تو آدھے سامنے
باقی ایک پورا فضائل دا ایک سمندر ہے پورا، اور ایک تو ایک چیز وہ اندر لکھی کوئی موجود ہے، لیکن وقت دی مناسبت نال میں سمجھنا آخری ایک چیز سی جنہیں تسی اگر پاندے ہو سمجھ دے ہو تو میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہنا، صحابہ اکرام علیہ الرضوان انہوں نے اخلاص کسی طرح بھی کلام دے یعنی اعتراض والا یا انکار والا وہ شان نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اتقائے امت نے، اتقان الاتقان، ٹھیک ہے. تے حضرت مولا کائنات دے بارے جنہاں دے سینے تنگ نے انہوں نے بھی عرض کرنا کہ اے دیکھا جی نا حضرت معاویہ دے بیان انہوں ہی کہہ دیں بھائی اے سسٹم دا بوجھ اٹھا دیں، ٹھیک ہے. 50 علماء تسی بیٹھے ہو جدہ اس گل تے انتظار کرو بھائی اے میں فتویٰ آیا سوال آیا اے بندہ جب تک نہ آوی اسائی دا جواب نہیں لکھنا. علماء اگر انتظار کرن گے اس بندے تے گاڑ ہے یا کوئی نہیں؟ اینی گل یہ صحابہ انتظار کرن کسی بھی آرڈیننس سے نافذ کرن تو پہلا، حکم دے نافذ کرن تو پہلا حضرت عمر نو انتظار ہوئے، ابو بکر صدیق نو انتظار ہوئے، حضرت عثمان نو انتظار ہوئے کہ یار حکم دے نافذ کر رہے ہیں پر ایک باری علی نو بٹھاتے رہو. ایس تو سوا کچھ نہیں کوئی آخدا پیا بندہ، ٹھیک ہے. پھر حضرت علی مرتضیٰ دا یہ بھی کمال ہے کہ دستے بھی نے آ کے مشکل حل بھی کرتے نے تو کسی نو جا کے یہ نہیں آخ دے آپ اپنے منہ ہو کہ میں نہ دستا تو انہاں نہ ہونا بھی کوئی نہیں سی. نہیں سمجھ آ رہی تھا یہ جہاں بندہ بھی سسٹم دا بوجھ نہیں اٹھا سکتا جہاں لیکیج کرے. سمجھو حضرت مولا کائنات اس گلے دے مولا کائنات دے وہ مدد بھی کرتے رہے تو اگلے دی بزتی بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے. حضرت عمر فاروق آدھے نا لولا علی لہلک عمر، علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو گیا ہی. یہی لفظ حضرت علی تے نہیں فرمایا باج مر جانا آج میں نہ ہوتا تھا، ایدہ نا جی علی. ہم سمجھ آئی جے ایک گل حضرت عمر علی نے کدی نہیں کہی کہ جی آپ نے کہی ہوتی تو پھر علی نہ ہوتے. کیوں؟ علی یہ کہ چرائے بھی کھبیاں پٹائے بھی جب پٹ کے مولوی دعویٰ نہ کرے عزت اور بھی رکھے. اس تو زیادہ کچھ نہیں کوئی آخریا. جی کسی دا ذوق اور حوصلہ اس گل نو بھی برداشت نہ کرے تو انہوں ضرور اپنے مرشدہ کو علاج کران دی لوڑ ہے. کیوں کہ او دے اندر کوئی نسبی یا خارجی روح بڑھ گئی ہے، ٹھیک ہے. جیڑا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے الاتقا ہونے دا یا افضل البشر بعد الانبیاء ہونے دا انکار کرے، کوئی نہ کوئی رافضی روح دے اندر ضرور بڑھ گئی. جیڑا بندہ ہے مشکل کشا دے عالم ہونے دے اور مدینہ العلم دا باب ہونے دے یہ بھی تکلیف محسوس کرنے لگ پڑے مشکل کشا دا. یہ اس کے بھی سسٹم چاہے ایسی وہ بھی علاج کرے اندر موقع بارے پھیرنا لیے. الحمدللہ اسی اپنے اکابر نال اس سے طرح جڑے عرض کرنے پہ تھوڑے سامنے اور یہ مدارس دی بھی بنیاد یہ بھی کہ نہ ناسبیات نہ رابطیات. اے وہ ہوندے نے جنہاں کوئی احساس کمتری وہ منگوی گل لے ہوندے نے. اسی اہل سنت و جماعتاں حنفیاں ماتریدیاں الحمدللہ نہ محبت اہل بیت دے اندر کوئی کمی رکھا گئے تو نہ ہی عزت صحابہ اکرام دے اندر کوئی کمی. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ.
رہ گیا مسئلہ حضرت خاتون جنت پاک والا. بہت اس مسئلے کی تفصیل عرض کر چکے ہیں. بس اتنا عرض کرنے ہیں ان اللہ اصطفاک و طہرک و اصطفاک علی نساء العالمین. سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ سوال خود اے کتاب میرے کو یہ موجود ہے. میں دوجا باب فضائل فاطمہ کا کرنا میں بھی روایت کٹ کے تھوڑے سامنے رکھ دیاں گا. کہ عرض کیتا کہ میں نے جو فرمایا جو سیدہ نساء العالمین تے رب نے مریم نو آکھے. یہ خود حضرت خاتون جنت پوچھ رہی ہیں نبی پاک کو. اللہ اکبر. تے رب نے فرمایا ان اللہ اصطفاک و طہرک و اصطفاک علی نساء العالمین. تے حضرت مریم نو کیا ہے؟ فرمایا اپنے وقت وچ مریم سارے عالمین وچوں چنیدہ سی، چڑی سی، طہارت وچ بھی کامل سی. فاطمہ تو اتھے بھی نساء العالمین دی بادشاہ ہوئے گی، ملکہ ہوئے گی جتے مریم موجود ہوئے گی اور وہ بھی تیرے جلے تھے. مریم خدیجہ اور عائشہ بھی موجود ہون گیا جنتا دے اندر انہاں درجہ دے اندر. اس حال دے اندر کہ انہاں دی سیدہ تو ہوئے گی. مریم دی بھی، آسیہ دی بھی، خدیجہ دی بھی، عائشہ دی. اے مفہوم سیدہ نساء العالمین دا. اور اس تقریر نال کہ جیدے میں سیدہ خود سوال کر رہی ہیں. میں تو قرآن میں چاہ گیا کہ مریم نے فرمایا مریم جس وقت مریم سر عالمین میں چوڑا دی کوئی نہیں کہ تو ایسی جگہ پہ بھی تیری سیادت ہوئے گی، سیدہ ہوئے گی جتنے وہ موجود ہون گیا، لیکن رب تعالیٰ تینوں سیادت اتنے بھی عطا فرمائے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اہل سنت و جماعت دے عقائد دے مطابق سانو سب دے حقوق ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کجی تو بچائے اور اس قسم کی گمراہی تو بچائے. ایسے اہل بیت دے حقوق دے اندر کمی معاذ اللہ ہوئے یا صحابہ پاک دے حقوق دے اندر. اللہ تعالیٰ